بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں۔ یہ ایک پیروڈی ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں کنہیا لال کپور۔ تو یہ سبق یہاں تک ہو چکا ہے، آج یہاں سے پڑھیں گے اور یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، میم نون ارشد، میم نون ارشد کہتے ہیں، اب میں ہندوستان کے مشہور شاعر پروفیسر غیظ سے درخواست کروں گا، اب میں ہندوستان کے مشہور شاعر پروفیسر غیظ سے درخواست کروں گا، درخواست یعنی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے تازہ افکار سے ہمیں نوازے، کہ وہ اپنے تازہ افکار، تازہ فکر کی جمع ہے افکار، یعنی غور و فکر، یعنی ابھی تازہ جو غور و فکر کر کے انہوں نے جو اشعار بنائے ہیں، یا ابھی جو جدید دور کے جو ان کے غور و فکر ہے، جو فکر ہے، اس کو پیش کرے، ہمیں نوازے، یعنی وہ پیش کرے کہ وہ اپنے تازہ افکار سے ہمیں نوازے۔ پروفیسر غیظ کہتے ہیں، میں نے تو کوئی نئی چیز نہیں لکھی، میں نے تو کوئی نئی چیز نہیں لکھی، ہیرا جی کہتے ہیں، تو پھر وہی نظم سنا دیجئے، جو پچھلے دنوں ریڈیو والوں نے آپ سے لکھوائی تھی، پروفیسر غیظ کہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے تو وہی سن لیجئے، عنوان ہے لگائی، لگائی کہتے ہیں بیوی کو، عنوان ہے لگائی۔ فون پھر آیا دل زار نہیں، فون پھر آیا دل زار نہیں، یعنی افسردہ دل نہیں، فون پھر آیا دل زار نہیں، فون نہیں، سائیکل ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، دیکھیے جتنے بھی نظم جو پیش کیے ہیں اس میں، تو وہ سب نظم کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، سب ایسے ہی ہانک رہے ہیں نا، کیونکہ یہ ایک خیالی پوری تحریر ہے، پیروڈی پوری خیالی ہے، تو سب کچھ خیالات میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ ہر شعر کا کوئی مطلب ہے۔ تو فون پھر آیا دل زار نہیں، فون نہیں، سائیکل ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات اترنے لگا کھمبوں کا بخار، کھمبا کہتے ہیں پول کو کہتے ہیں، کھمبوں کا بخار، کمپنی باغ میں لنگڑانے لگے سرد چراغ، سرد ٹھنڈ کو کہتے ہیں، تھک گیا رات کو چلا کے ہر ایک چوکیدار، گل کرو دامن افسردہ کے بوسیدہ داغ، گل کرو یعنی بجھا دو، دامن افسردہ یعنی افسوس، دامن افسردہ یعنی افسوس انسان کے، یا افسوس دامن سمجھتے ہیں کپڑے کے نچلے حصے کو کہتے ہیں، تو افسردہ دامن یعنی اس سے مراد ہے افسوس، اور افسوس کردہ انسان کے بوسیدہ یعنی پرانا کہتے ہیں، پرانا داغ، گل کرو دامن افسردہ کے بوسیدہ داغ، یاد آتا ہے مجھے سرمئے دمبالہ دار، سرمئے دمبالہ دار یہ ایک تارہ کو کہتے ہیں، جو دم کی طرح ہوتا ہے، جس کا دم ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی حقیقی اس طرح کا کوئی تارہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس طریقے کا وہ بادلوں کی وجہ سے اس طریقے کا دکھائی دیتا ہے۔ تو یاد آتا ہے مجھے سرمئے دمبالہ دار یعنی وہ تارہ، دم والا تارہ، اپنے بے خواب گھروندے ہی کو واپس لوٹو، اپنے بے خواب کہتے ہیں یعنی نیند، جو بے خواب ہو، جو سویا نہ ہو، جسے نیند آ رہی ہو، گھروندے کہتے ہیں اس گھر کو کہتے ہیں جس کو
بچے مٹی سے کھیلنے کے لیے بناتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں۔ تو اپنے بے خواب گھروندے ہی کو واپس لوٹو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ نظم کے دوران، نظم کے دوران، دوران یعنی بیچ میں، نظم کے دوران میں اکثر مصرے دو بلکہ چار بار پڑھوائے جاتے ہیں۔ اکثر مصرے یعنی اکثر لائن، شعر کے نظم کے لائن دو بلکہ چار بار پڑھوائے جاتے ہیں، اور پروفیسر غیظ بار بار مرزا غالب کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور پروفیسر غیظ بار بار مرزا غالب کی طرف داد طلب نگاہوں سے کہ وہ داد دے، تعریف کرے، تو اس داد طلب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ مرزا غالب مبہوت ہیں یعنی پریشان ہیں، حیران ہیں۔ میم نون ارشد کہتے ہیں حضرات میرے خیال میں یہ کوئی عشقیہ نظم نہیں ہے، حضرات میرے خیال میں یہ کوئی عشقیہ نظم نہیں ہے، بلکہ اس میں شاعر نے اینٹی فاسٹ جذبے کو خوب نبھایا ہے، بلکہ اس میں شاعر نے اینٹی فاسٹ جذبے یعنی آزادی رائے کو خوب نبھایا ہے۔ رقیق احمد کہتے ہیں سرگوشی کے انداز میں ہیرا جی سے کہتے ہیں، سرگوشی کہتے ہیں یعنی کان میں کوئی بات چپکے کہنے کو سرگوشی کہتے ہیں۔ تو سرگوشی کے انداز میں ہیرا جی سے بکواس ہے کہتے ہیں۔ میم نون ارشد کہتے ہیں اب جناب بکرماجیت ورما سے استدعا کی جاتی ہے کہ اپنا کلام سنائیں۔ اب جناب بکرماجیت ورما نام ہے، بکرماجیت ورما سے استدعا کی جاتی ہے یعنی درخواست کی جاتی ہے کہ اپنا کلام سنائیں۔ بکرماجیت ورما کہتے ہیں میں نے حسب معمول کچھ گیت لکھے ہیں، میں نے حسب معمول یعنی روٹین کے مطابق، روزانہ لکھنے کا جو معمول تھا، روٹین تھا، اس کے مطابق کچھ گیت لکھے ہیں، میں نے حسب معمول کچھ گیت لکھے ہیں۔ غالب کہتے ہیں حیران ہو کر غالب کہتے ہیں شاعر اب گیت لکھ رہے ہیں، میرے اللہ دنیا کدھر کو جا رہی ہے، بکرماجیت ورما کہتے ہیں مرزا آپ کے زمانے میں گیت شاعری کی ایک باقاعدہ صنف قرار نہیں دیے گئے تھے، مرزا آپ کے زمانے میں گیت شاعری کی ایک باقاعدہ صنف قرار نہیں دیے گئے تھے، یعنی گیت کو یہ شاعری کی کوئی صنف میں گیت کو شامل نہیں کیا گیا تھا، شاعری کی ایک باقاعدہ صنف قرار نہیں دیے گئے تھے۔ دور جدید کے شعراء نے انہیں ایک قابل عزت صنف کا درجہ دے دیا ہے، ایک قابل عزت یعنی عزت کے قابل صنف کا درجہ دے دیا ہے۔ غالب کہتے ہیں جی ہاں، ہمارے زمانے میں عورتیں بھانڈ، میراثی یا اسی قماش کے اور لوگ گیت لکھا کرتے تھے۔ جی ہاں، ہمارے زمانے میں عورتیں بھانڈ کہتے ہیں مسخرہ پن، ہنسانے والے کو، بات کر کے ہنسانے والے کو، میراثی یعنی جس کو وراثت میں یہ گیت کفن ملا ہو، یا اسی قماش یعنی اسی قسم کے اور لوگ گیت لکھا کرتے تھے۔ بکرماجیت ورما کہتے ہیں پہلا گیت برہن کا سندیس عرض کیا ہے، پہلا گیت برہن کا سندیس، یہ عنوان ہے گیت کا، برہن کا سندیس عرض کیا ہے۔ اڑ جا دیس بدیس رے کوے، اڑ جا دیس بدیس رے کوے، اڑ جا دیس بدیس، سن کر تیری کائیں کائیں۔ غالب کہتے ہیں خوب سن کر تیری کائیں کائیں، خوب سن کر تیری کائیں کائیں۔ بکرماجیت عرض کیا ہے سن کر تیری کائیں کائیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئیں،
بول یہ تیرے من کو بھائے، بول یہ تیرے من کو بھائے، مت جانا پردیس رے کوے اڑ جا دیس بدیس، مت جانا پردیس رے کوے اڑ جا دیس بدیس۔ میم نون ارشد کہتے ہیں بھائی کیا اچھوتا خیال ہے، بھائی کیا اچھوتا خیال ہے۔ اچھوتا یعنی کیا کیا اچھوتا یعنی کیا زبردست خیال ہے، کیا اچھا خیال ہے۔ بھائی کیا اچھوتا خیال ہے، پنڈت صاحب میرے خیال میں ایک گیت آپ نے کبوتر پر بھی لکھا تھا، پنڈت صاحب میرے خیال میں ایک گیت آپ نے کبوتر پر بھی لکھا تھا، وہ بھی مرزا کو سنا دیجیے، وہ بھی مرزا کو سنا دیجیے۔ وکرماجیت ورما کہتے ہیں سنیے پہلا بند ہے، سنیے پہلا بند ہے، بول کبوتر بول، بول کبوتر بول، دیکھو کوئلیا کوک رہی ہے، دیکھو کوئلیا، کوئل سے ہے، کوئلیا کوک رہی ہے، من میرے ہوک اٹھی ہے، من میرے ہوک اٹھی ہے، من میرے ہوک اٹھی ہے، کیا تجھ کو بھی بھوک لگی ہے، کیا تجھ کو بھی بھوک لگی ہے، بول غٹر گوں بول کبوتر، بول غٹر گوں بول کبوتر، بول کبوتر بول، بول کبوتر بول۔ باقی شعراء کہتے ہیں ایک زبان ہو کر کہتے ہیں بول کبوتر بول، بول کبوتر بول، بول کبوتر بول، بول کبوتر بول۔ اسی اثنا میں مرزا غالب نہایت گھبراہٹ اور سراسیمگی کی حالت میں دروازے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی اثنا میں، اثنا یعنی اسی بیچ میں، مرزا غالب نہایت گھبراہٹ اور سراسیمگی یعنی بے چینی پریشانی کی حالت میں دروازے کی طرف دیکھتے ہیں۔ وکرماجیت ورما کہتے ہیں اب دوسرا بند سنیے، اب دوسرا بند سنیے، بول کبوتر بول، بول کبوتر بول، کیا میرا ساجن کہتا ہے، کیا میرا ساجن کہتا ہے، کیوں مجھ سے روٹھا رہتا ہے، کیوں مجھ سے روٹھا رہتا ہے، کیوں میرے تانے سہتا ہے، کیوں میرے تانے سہتا ہے۔ بھید یہ سارے کھول کبوتر، بھید یہ سارے کھول کبوتر، بول کبوتر بول، بول کبوتر بول۔ باقی شعراء ایک زبان ہو کر کہتے ہیں بول کبوتر بول، کبوتر بول، کبوتر بول۔ اس شور و غل کی تاب نہ لاتے ہوئے، اس شور و غل کی تاب یعنی اتنا زیادہ شور ہو رہا تھا اس کی وہ برداشت نہ کرتے ہوئے، تاب نہ لاتے ہوئے میاں رقیق احمد خوگر اور عبدالحی نگاہ کے سنانے کی باری آنے سے پہلے ہی مرزا غالب بھاگ کر کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں، تو یہ مکمل ہو گیا۔